وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین حضرات، الحمدللہ تقریباً 7.5 پارے ہمارے ہو چکے ہیں۔ روزانہ کی تفسیر میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ کئی آیتوں کے ضمن میں مختصراً جو ضروری ہوتی ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں یا بیان کی جائیں گی اتنی ہی آیتیں آئی ہوں، بلکہ بہت ساری آیتیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ان میں سے منتخب کر کے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جاتی ہیں۔ پچھلی بھی کچھ باتیں رہ گئی تھی، تو انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں 8 باتیں بیان کروں۔ پہلی بات امانت کے سلسلے میں، دوسری بات مشورے کے سلسلے میں، تیسری بات وعدے کے بارے میں، چوتھی بات چوری کے سلسلے میں، پانچویں بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، چھٹی بات ذبح کے سلسلے میں، ساتویں بات ہمیں کس طرح اپنی نیتوں کو ہر عمل کے لیے رکھنا چاہیے اس سلسلے میں، آٹھویں بات قسم کھانے کے سلسلے میں۔ ہو سکتا ہے یہ آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن میں کوشش کروں گا 8 باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات امانت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اگر تمہارے پاس کسی کی کوئی چیز امانت ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ چیز بالکل اسی طرح ان کو دے دی جائے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے کوئی چیز موبائل رکھنے کے لیے دیا کسی کو کہ یہ رکھے رہو، 2-3 دن بعد میں لے لوں گا، تو جس کے پاس رکھا گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اوپن بھی نہ کرے، اس میں اندر جا کر چیک نہ کرے کہ کیا کیا ہے، دیکھیں گے ذرا، یہ امانت کی خلاف ورزی ہو جائے گی، خیانت ہو جائے گی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لیے اس کی مثال میں نے دے دی۔ مثال کے طور پر اگر میں نے حافظ صاحب کو 500 روپے دیے رکھنے کے لیے، 1 مہینے کے بعد میں پوچھوں تو وہی 500 کے نوٹ دینا یہ سب سے زیادہ بہتر امانت کا طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ خرچہ کر لیں گے، پوچھے ٹائم دیکھیں گے، اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو چیز آپ کو جیسے دی جائے اس کو ویسے ہی واپس کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری بات تھی کہ اگر مشورے کے بارے میں، اگر ہم سے کوئی مشورہ لیتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے پوری امانت داری کے ساتھ مشورہ دیا جائے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آیا ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت داری سے دے۔ عام طور پر سمجھانے کے لیے بات سمجھ میں آ سکتی ہے، اگر کسی گھر میں کسی بچی کے رشتے کے بارے میں کوئی دور سے آ کر تحقیق کر رہا ہے، تو اگر ہمارے سے ان کے اچھے تعلقات ہیں تو دیے جا پروانی بولتے ہیں۔ اگر اندر کچھ چپخلیش ہے، جھگڑا ہو چکا ہے پانی کے بارے میں یا کسی بارے میں، برابر نہیں دیو نا کو، اس طرح بول دیتے ہیں۔ اپنی داخلی یا اندرونی معاملے کو اس میں دخل اندازی نہیں دینا ہے۔ مشورہ جو صحیح ہے امانت داری کے ساتھ بتا دینا ہے، جو صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو غلط ہے، ورنہ اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ کسی بھی معاملے میں کیوں نہ ہو، اگر آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے، آپ بہتر مشورہ دے سکتے ہیں تو آپ مشورہ دیں گے، یہ اللہ کا حکم ہے، صحابہ کا طریقہ بھی ہے۔ اور پھر کبھی اگر کسی سے ایک جماعت سے مشورہ لیا جائے کسی کام کے کرنے کا، پھر اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ایک دوسرے کو بلیم نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کو ایسا نہیں بولنا ہے کہ تمہاری رائے سے جیسا ہوا سو، یہ سب بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر تم نے کسی بات پر طے کر لیا ہے تو پھر آگے کا مسئلہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا، اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، پوری جماعت کے مشورے سے کوئی چیز طے ہوتی ہے تو اس میں خیر ہوتا ہے۔ اگر ویسا نہیں ہوتا، جیسا وہ صاحب بولے ویسا ہوتا تو پتہ نہیں اس سے بڑا اور کچھ نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ کی مصلحت اس میں ہوتی ہے، اس لیے امیر کی طرف سے وہ طے پاتا ہے، اس کو زیادہ اس کو بحث نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح وعدے کی بات ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اگر کسی سے کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں ملتا ہے کہ 2 دن بھی اگر کسی کو کہیں انتظار کرنا پڑتا، وعدہ کر دیتے تو 2 دن وہاں رک کر انتظار کرتے، اس جگہ سے ہٹتے نہیں تھے، اس لیے کہ اپنی زبان سے وعدہ کیا ہے۔ پہلے بھی جب لوگوں کے پاس علم کم تھا لیکن وعدے کے پکے ہوتے تھے، اگر کسی جھاڑ کے پاس کیا بھی وعدہ ہو جاتا تو وہ جھاڑ کو بھی گواہ بنا دیتے تھے اور وعدے سے نہیں ہٹتے تھے۔ آج کل ایسا بولتے ہیں، ایک بولنے کے لیے ٹرینڈ کے طور پر بول دیتے ہیں کہ وعدے کرتے سوچ توڑنے کے واسطے، توڑ والے کیا ہو گیا، لیکن یہ قرآن کے حکم کی بالکل خلاف ورزی ہے، ایسے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایک پہچان بن گئی ہے ہماری کہ مسلمانوں کے اندر کوئی وعدے کی وفائی نہیں ہوتی ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اسی طرح چوری کے متعلق قرآن مجید نے کہا کہ اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو اسلام میں سزائیں بہت سخت رکھی گئی ہیں۔ کوئی چھوٹا سا بھی اگر عمل ہو جائے، غلط کام ہو جائے تو اس کی سزا اسلام کی سب سے کٹھن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کوئی چیز چوری کر لیتا ہے تو دنیا کے قوانین الگ ہیں، اس کو اندر ڈال دیے، جیل میں ڈال دیے یا کوئی اور پنشمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن قرآن اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے ہاتھ ہی کاٹ دینا چاہیے۔ اور اس میں تھوڑی تفصیلات ہیں، مثال کے طور پر ایسا نہیں کہ کون تبھی اگر دکان سے 5 روپے والی بسکٹ پیکٹ اٹھا لیا تو اس کے ہاتھ کٹ کر دینا، ویسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک لمٹ بیان کی گئی ہے۔ کم سے کم 1 گرام سونا یا اس سے زیادہ کی قیمت کا اگر چوری کرتا ہے تب ہاتھ کٹ کیا جائے گا، 100 200 300 روپے میں سب ہاتھ نہیں کٹ کیا جائے گا۔ اس کے سلسلے میں کچھ اختلافات ہیں، بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ جتنی سزائیں سخت ہوتی ہیں معاشرے میں اتنے ہی کرائم کم ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں وہاں سب سے کم کرائمز ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کی سزائیں اسلام کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو آدمی کو معلوم ہے ایک بار جس ہاتھ سے چوری کروں گا اگر پکڑا جاؤں گا تو دوبارہ وہ ہاتھ بھی نہیں رہیں گے، تو پھر کیا فائدہ، ہاتھ رہے تو اس سے زیادہ کما لے سکتا ہوں میں۔ تو اس طرح وہ تصور ذہن میں آتے ہی وہ گناہ سے بچ جائے گا، اس لیے شریعت کی جو بھی سزائیں ہیں بہت سخت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اگر اس ملک میں بھی اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، اگر ہوتی تو یہاں بھی وہ نافذ کیا جاتا۔ جن جگہوں پر ویسا ہے وہاں پر ابھی کچھ مہینوں یا سال پہلے مسقط کی جو عمان ایک کنٹری ہے وہاں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہاں 0 کرائم ہے، چوریاں یہ سب ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پر، اس لیے کہ بعض موقعوں پر جب بھی ہوئی تھی تو سب لوگوں کے سامنے وہ اسلامی سزا نافذ کر دی گئی تھی، اس کے بعد سے کوئی ہمت ہی نہیں کرتا ہے غلط کام کرنے کا۔ یہ اسلام کا ایک ترہ امتیاز ہے۔ اسی طرح اور جو بات تھی آپ کے سامنے رکھنے کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا موحد بنایا تھا، یعنی خالصتاً اللہ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں ظاہر فرمائی ہیں جس کو قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو آج کی تلاوت میں جو بات آئی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس مقام میں رہا کرتے تھے ان کے والد صاحب خود مورتیاں بناتے تھے اور بازار میں بیچتے تھے۔ ایک مشہور آدمی تھے وہ، آزر ان کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محلے کے لوگ کچھ ایسے تھے جو مورتیوں کی الگ الگ گھروں میں الگ الگ مورتی ہوتی تھی، کوئی اس کو خدا مانتا، کوئی اس کو خدا مانتا۔ جیسے ہندوستان کے بارے میں آتا ہے 32,000 سے بھی زیادہ معبود یہاں کے لوگوں کے ہیں، سب کے الگ الگ خدا ہیں، پانی کے الگ، بارش کے الگ، بادلوں کے الگ، پیسوں کے الگ، ایجوکیشن کے الگ، لکشمی وغیرہ بہت سارے ایسے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا کہ لوگوں کے الگ الگ خدا تھے، اور اس میں سے کچھ لوگ تھے جو ستارے کو خدا ماننے والے تھے، کچھ لوگ تھے سورج کو ماننے والے تھے، کچھ لوگ چاند کو ماننے والے تھے۔ آج کل بھی جو سوریہ نمسکار کا طریقہ ہے یہ بھی سورج کی پرستش کی جاتی ہے، سورج کے سامنے جو طریقہ کیا جاتا ہے، آپ اس طرح کی ایکسرسائز کرنا یہ الگ ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ سورج ہمارا خدا ہے، نعوذ باللہ۔ اسکولوں میں عام طور پر آج کل جو گورنمنٹ اسکول ہیں اس میں ہر بچے کو بھی اس طرح کرایا جاتا ہے، اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ یہ اپنایا کہ شام کے وقت میں دیکھا کہ ستارے ہیں، لوگ جمع، پہلے کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے ٹی وی موبائل سب کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی آدمی کہانی بولنے والے ہوتے تو پورے اس کے سامنے بیٹھ جاتے، وہ کہانیاں بولتا تھا۔ اسی طرح جو الف لیلہ کا قصہ ہے وہ الف لیلہ یعنی 1000 راتوں کے قصے کو جمع کر کے وہ الف لیلہ ہے وہ،
اسی طرح پہلے زمانے میں لوگ ہوتے تھے کہانیاں بولنے والے، جیسے آج کل ایک ٹی وی پرانے زمانے میں رہتی تو پورے مل کر بیٹھ کر دیکھتے تھے، ویسا کہانی بولنے والے کچھ لوگ ہوتے تھے۔ تو کوئی بھی کچھ بات بولتا تو لوگ جمع ہو کر وہی ان کے لیے انٹرٹینمنٹ بن جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ موقع اچھا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ جو ستارہ ہے یہ رب ہے یہ۔ تو سب نے کہا اچھا، ابراہیم علیہ السلام بھی ہماری ہی بات کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ستارے چھپ گئے تو حضرت ابراہیم نے کہا جو چھپ جاتا ہے وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، میں اس کو رب نہیں مانتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد چاند نکلا تو چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ بڑا بھی ہے، اس سے خوبصورت بھی ہے، روشنی بھی مل رہی ہے۔ تو سب دیکھ رہے تھے، سب نے کہا ہاں ابراہیم علیہ السلام اس کو خدا مان رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند جب غائب ہونے لگا تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ بھی جو چھپ جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب سورج آیا تو سورج نکلنے کے بعد دن کے روشنی میں حضرت ابراہیم نے کہا ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہے۔ یہ ایک طریقہ تھا ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ پھر جب وہ بھی ڈوبنے کے طرف مائل ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب بھی اللہ، میرا رب اللہ ہی ہے جو ان تینوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، چاند سورج ستاروں کا بنانے والا میرا رب ہے، یہ سب چیزیں میرا رب نہیں ہو سکتی۔ تو ان لوگوں نے دو باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی پر فالو کرتے تھے، یعنی چاند ستاروں کو خدا مانتے تھے، بتوں کو خدا مانتے تھے، ہم بھی مانیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ تم اگر ہمارے خداؤں کے خلاف بولو گے تو وہ سارے خدا مل کر تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، تمہیں تکلیف پہنچا دیں گے۔ تو ان دو باتوں کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح دیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی تھی، اس لیے وہ اپنے من گھڑت کاموں میں لگے ہوئے تھے، غلط رسومات میں وہ لگے ہوئے تھے۔ اگر ان کے پاس صحیح علم اللہ کی طرف سے آتا تو وہ یہ غلط کاموں میں نہیں لگتے تھے۔ اور جو دوسری بات ہے اس سلسلے میں فرمایا کہ اگر یہ تمہارے معبود نقصان پہنچا سکتے ہیں تو میں ان کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ نقصان اور نفع کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آج بھی معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی جو عورتیں بوڑھیاں ہیں ان کے سامنے اگر آپ کوئی بولیں گے کوئی بات، مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات تھی کہ عید کے دن بھی 12 گھنٹے تک کا روزہ رکھنا، مثال کے طور پر اس طرح کے بعض گھروں میں ہوتا تھا، تو نہیں رکھنا۔ وہ حضرت بولے، اگر آپ ایسے بولیں گے تو بولیں گے تمہارے حضرت اب کے ہمارے باپ دادا کیا غلط تھے کیا، ہمیں کب سے کی کر لے کاری، ویسا اچھا ہمیں کر 300۔ تو اس طرح کی باتیں یہ اس زمانے میں بھی نبیوں سے کہا گیا ہے۔ وہی بات ہے کہ ان لوگوں کے پاس وحی نہیں آتی تھی، اللہ کی طرف سے پیغام نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، تو وہ من گھڑت باتوں پر عمل کرتے تھے۔ اور ان خواتین کے پاس بھی صحیح تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کے باپ دادا نے کہا ویسے ہی وہ اسی پر عمل کرتے آئے ہیں۔ تو آپ ان کو سمجھانا ہے پیار سے۔ تو یہ دو باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک بات اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ایسی نازل فرمائی جو اس پورے دین پر اگر آپ سوچیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے اللہ کے نبی آپ اپنی امت سے یہ بیان فرما دیجئے کہ ہر امتی اس کی نماز، اس کی زکوٰۃ، اس کے روزے، اس کا ہر عمل، اس کی زندگی، اس کی موت، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اگر ہر ہمارا عمل اللہ کے لیے ہوگا تو ہمیں خوشی ہوگی عمل کرنے میں اور اس کی عبادتوں میں مزہ آئے گا، کیونکہ ہم اس دنیا کے خالق کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اس دنیا کے بنانے والے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس دنیا کے رب کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہمارا ہر عمل اور قربانی، ہمارا ہر کام اگر اللہ ہی کے لیے ہوگا تو اس میں ایک جان آئے گی، ایک روح آئے گی، اور اس کے کرنے میں ہمیں ہمت بھی ملے گی اور وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بھی ہوں گے۔ اور اسی طرح ہمیں ہر عمل میں چاہے چھوٹا سا ہو چاہے بڑا سا ہو یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ ہم یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ذبح کر رہے ہیں کوئی بھی جانور تو اس پر صرف اور صرف اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرنا ہے۔ بعض لوگ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، کوئی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، ان لوگوں کے نام پر اگر ذبح کیا جائے گا
تو وہ ذبح کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اور صرف وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، صرف اور صرف اللہ ہی کے نام پر جو ذبح کیا جاتا ہے اس کو کھا سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے نام سے ذبح نہیں کیا گیا ہے تو اس کو نہیں کھا سکتے۔ ہاں یہ اور طریقہ ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کر کے اس میں سے کچھ فلاں فلاں اللہ والوں کے نام سے ایصال ثواب کے لیے آپ کسی کو کھلا دیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ ذبح ہی بزرگوں کے نام سے کریں گے تو وہ ذبح صحیح نہیں ہوگا۔ آج کل ہمارے ایک دوست تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہر ایک ایسا نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں دین کی کمی کی وجہ سے اور مال کے چکر میں وہ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں بیچارے، ان کو دین کا کوئی تصور نہیں رہتا ہے، اس کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ خاص کر سیٹرڈے کی نائٹ میں جو شہر میں سٹی میں جو گوشت کے دکان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بولنے کے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی 2000 مرغیوں کا آرڈر آ گیا تو 4 چھوکرزاں ہی تو سب مل کر، وہ خود بتا رہا تھا جو اس میں کام کر کے آیا تھا، کہ ایک ہی ہاتھ میں پر کو پکڑ کر منڈی ایسا جھکا کر کاٹ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ اگر کام والا چھوکرا سیدھا کام نہیں کر رہا تو اس کو گالیاں بھی دے رہا ہے، کاٹ رہا ہے، پھینک رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا تو دور کی بات اس کے دماغ میں بھی نہیں آیا رہے گا۔ تو ایسے، اور پھر وہی آرام سے اس کا 65 35 سب بن کر شادی میں آتا ہے اور ہم مزے سے کھاتے ہیں، ہم کو معلوم بھی نہیں کہ اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے۔ پچھلے سال میں نے ایک بات کہی تھی، شاید آپ کے ذہن میں ہو، بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کوئی بھی چیز ان کے سامنے کھانے کے لیے آتی تو وہ 7 ہاتھ تک تحقیق کرتے تھے، یعنی ان کو کون دیے، وہ آدمی کیسا ہے، مجھے جو لا کر دیا ان کو کون دیے، انہوں گھر میں پکائے، گھر میں انہوں کہاں سے لے کر آئے۔ یہ ان کی ایک اللہ سے تعلق کی ایک علامت تھی۔ آپ سب جا کر ویسا تحقیق کرے تو خالی افطاری کرنے کے واسطے 3 دن ہو جائیں گے، ویسے ہی میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کم سے کم اتنی آپ جہاں سے آپ کو معلوم ہو کہ اچھی طرح جہاں اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے اس سلسلے میں بھی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کا نام لیے بغیر جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں کچھ اپڈیٹس ہو گئے ہیں، اس میں ایک نیا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل پہلے کی طرح، یہ تو چھوٹے موٹے دکانوں میں آپ کو ذبح کر کے دیا جاتا ہے، ورنہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں برگر کی وغیرہ، یہ KFC، اسی طرح البیک وغیرہ، ان سب میں ایک ایک مرغی ذبح نہیں کیا جاتا ہے، ایک ہی وقت میں کئی ہزار مرغیوں کو مشین میں ذبح کیا جاتا ہے۔ ابھی بیلوں کے لیے، اونٹوں کے لیے بھی آ گیا ہے، مشین میں مرغیاں جا کر وہ پھنس جاتی ہیں، ان کی گردن ایسی ہو جاتی ہے، چھری ریڈی رہتی ہے، بٹن آن کرتے ہی 10,000 سے زیادہ یا جتنی مرغیاں وہاں رکھی ہیں ایک ہی وقت میں ذبح ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر بول کر بٹن دبائے تو اس وقت جتنی مرغیاں ذبح ہو گئی ہیں اس کو کھانے کی اجازت دی ہے، کیونکہ ایک ہی وقت میں کٹنے کا حکم لگایا گیا ہے۔ اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، اس میں ڈیپ میں جانے کا وقت نہیں ہے، بس آپ اتنا معلوم کریں۔ اور ایک اور بات زائد میں بول کر ختم کر دوں کہ ابھی عمرہ کا سفر ہوا تھا، وہاں کچھ لوگ یہاں سے بول کر بھیجتے عمرہ کو گئے تو البیک کی مرغی کھاؤ زبردست رہتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پر ایک مرتبہ ہمارے جو ایجنٹ تھے ان کے کوئی رشتہ دار تھے، وہ لے کر آئے، سب کو تقسیم کیے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بالکل مکہ جو حرم ہے اس کے سامنے کی بلڈنگ میں ہی البیک وہاں ملتا ہے۔ انہوں نے باضابطہ اس میں مینشن کر دیا ہے ہمارے پاس جو مرغیاں آتی ہیں وہ برازیل سے آتا ہے، اس کی مکمل شرعی ذبیحے کے بارے میں ہم گارنٹی نہیں دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ذبح کریں، ایسا لکھا ہوا رہتا ہے، لیکن پھر بھی مزے سے سب کھاتے ہیں، اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تھوڑے سے مزے کے لیے ہم حرام غذا کو اپنے پیٹ میں داخل کر لیتے ہیں، ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شریعت میں بہت آسانیاں بھی ہیں، اور تھوڑا سا بھی اگر ہم تحقیق نہیں کریں گے تو راستے سے ہم تھوڑا ہٹ جائیں گے، غلط چیزیں ہم استعمال کر لیں گے۔ اس سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔